حال یہ تھا کہ سال بھر ہر جگہ سے ان کو جلسہ پروگرام جلسہ پروگرام جلسہ پروگرام. میرے عزیزوں ان کے مریدین کے برابر ابھی کسی کے مرید بھی نہیں ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہے. علماء بھی ہیں, مفتیان کرام بھی ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں مریدین میں. کتنے لوگوں کی کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. آپ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں توجہ. تبلیغی سفر اپنی جگہ پر, پروگرام ہر جگہ جانا ہے, وہاں لوگوں کا جھنڈ جو آتا ہے ٹوٹ پڑتا ہے اسے سنبھالنا الگ, اور پھر مریدین کے شکوے شکایت وہ اپنے الگ. کروڑوں لوگ جو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا پیر و مرشد میری رہنمائی کرے. کتنے لوگوں کی طرف سے خط آتے. یہ سب ہونے کے باوجود وہ حضور تاج الشریعہ دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے. فتوے آ رہے تو فتوے بھی لکھتے تھے. سفر بھی اپنی جگہ پر, مریدین کی رہنمائی بھی اپنی جگہ پر, اور اس کے علاوہ دارالافتاء میں بیٹھ کر کے فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے. اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں, اس کے علاوہ جو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کا وقت کیسے نکالتے تھے. اتنے تبلیغی دورے کرنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں کئی کتابیں بھی تصنیف فرمائے. ایک دو نہیں, اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابوں کو عربی سے اردو سے عربی میں کرنا اور عربی سے اردو میں کرنا, یہ کام حضور تاج الشریعہ نے فرمایا. آپ کی 20 سے زیادہ کتابیں ایسی ہیں جو معرکۃ الآراء ابحاث پر مشتمل ہیں, ایسی تحقیقی ہیں کہ یہ ترتیب کر دینا الگ بات ہے. ادھر سے ادھر سے ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے بہت سارے لوگ کتابیں جمع کر لیتے ہیں. نہیں, حضور تاج الشریعہ کی جو کتابیں اس کو تصنیف کہا جاتا ہے. ترتیب نہیں, تصنیف ہے, اور ترجمہ ہے, تعریب ہے. یہ سب کتابیں لکھنے کا کب وقت ملتا تھا واللہ اعلم. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں, تبلیغی دورے پروگرام اپنی جگہ پر, مریدین کی رہنمائی اپنی جگہ پر, فتویٰ لکھنا بھی ہے, کتابیں تصنیف بھی کرنا ہے. اس پر مزید یہ کہ ہم جب پڑھتے تھے بریلی شریف میں, جب جامعۃ الرضا میں, تو جب تک بریلی شریف میں رہتے بلا ناغہ ہمیں تحقیق کے طلباء کو روزانہ 2 کتابیں پڑھایا کرتے تھے. کتاب پڑھانے میں بھی وقت نکال. ایک دن اگر ہم سے تاخیر ہو گئی تو ناراض ہوتے, ابھی تک آئے نہیں بچے. جس کی اتنی مصروفیات ہوں وہ پھر درس و تدریس میں بھی مصروف ہے, تبلیغ میں بھی مصروف ہے, تصنیف میں بھی مصروف ہے, اور فتویٰ نویسی میں بھی مصروف ہے. اس پر مزید یہ کہ تھوڑا وقت ملے اور عصر سے مغرب کے بیچ تو قصیدہ بردہ پڑھنے میں مشغول ہے. ان کے وظیفے کا وقت ہے, سب وقت بندھا ہوا ہے. وظیفے کے وقت ان کے جو اوراد وظائف ہوتے تھے کوئی ان کو مخل نہیں ہوتا, کوئی خلل اندازی نہیں کرتا. میں بہت قریب سے دیکھی ہوئی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. وظیفے بھی بلا ناغہ کرتے تھے. اب اس کے بعد آپ مجھے بتاؤ ان کو ٹائم کب ملتا ہوگا اپنے گھر والوں کے لیے اور پھر دوسروں کے لیے. کروڑوں مریدین ہیں, جلسے جلوس ہیں, کتاب لکھنا ہے, فتوے لکھنا ہے, طلباء کو پڑھانا ہے, اپنے وظیفے بھی کرنا ہے, اور پھر وقت پر مسجد رضا میں جا کر جماعت سے نماز بھی پڑھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہیں پڑھ لیا, جماعت سے وہاں باہر نکلتے نماز پڑھتے, جب تک رہے جمعہ آپ پڑھاتے رہے. اور اتنا ہی نہیں, پھر اس میں سے اور وقت ملتا تو نعت رسول بھی لکھا کرتے. پورا بخشش ہے, دیوان ہے آپ کا جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے پیش کیا ہے. وہ نعتیں بھی ایسی ہیں کہ اس میں اعلیٰ حضرت کا رنگ صاف نظر آتا ہے. مفتی اعظم اور حجت الاسلام کی تربیت نعت گوئی میں صاف نظر آتی ہے. وہ نعتیں کب لکھتے تھے, وظیفے کب پڑھتے تھے. اس پر بھی میں مزید ایک تعجب کی بات آپ کو بتاؤں. اس پر بھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ لوگ, کچھ مرد ایسے ہیں دنیا میں کہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت, کوئی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی. اللہ فرما رہا ہے ان کو غافل نہیں کرے گی. اتنے سارے کام جو زندگی میں پر ہر دن کرتے ہو, عمر کا 65واں سال یا 70 سال کے قریب پہنچ رہے ہیں. توجہ, 65 سے 70 سال کی عمر کیا ہوتی ہے, اور انہیں وہ جو اپنی 25 سالہ عمر سے میدان میں اتر چکے ہیں
ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ انہیں دبا 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 کر کیسا بنا چکے، لیکن 65 اور 70 سال کے درمیان جب پہنچے تو جانتے ہیں سب سے بڑے تعجب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی مصروفیات جس کے پاس ہیں، ہم تو خاک آدمی ہیں، ہمارے پاس کون سی مصروفیات، لیکن اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود 65 سال کے بعد حضور تاج الشریعہ حفظ قرآن بھی کرنا شروع کیا۔ بچوں توجہ چاہتا ہوں، تمہارا ابھی کچی عمر میں بھی جذبہ شکست کھا جاتا ہے اور کہتے ہیں ارے نہیں قرآن حفظ کرنا بھی بڑا سخت ہے۔ وہ 70 سال کی عمر میں روزانہ قرآن یاد کرتے تھے اور سناتے بھی تھے، اور کس وقت؟ جب ان کی آنکھیں جا چکی تھیں، آنکھوں کی بینائی ختم ہوئی، اس وقت وہ قرآن حفظ کر رہے تھے۔ تقریباً 16 پارے تک میں جانتا ہوں کہ جب وہ قرآن روزانہ حفظ کرتے تھے اور سناتے تھے، روزانہ حفظ کرتے تھے اور سناتے تھے۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر ہی نہیں میرے عزیزوں، یہ تو جو ہمیں سامنے نظر آتی تھی وہ مصروفیات ہے، اور باقی جو باطن میں ان کی مصروفیات تھیں اللہ کے لیے اور رسول